ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني فهو يهدين والذي يطعمني وهو يسقين وإذا مرضت فهو يشفين. بزرگان قوم و ملت، عزاداران فاطمہ زہرا، پرساداران رسول اسلام، سورہ مبارکہ شعراء کی 3 آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. 78, 79 اور 80. خالق دو جہاں، مالک جن و انسا، لا ریب و بے عیب پروردگار اپنی لا ریب و بے عیب کتاب قرآن مجید میں اس لا ریب و بے عیب حقیقت کا اعلان کر رہا ہے کہ کائنات کا خالق صرف اور صرف میں ہی ہوں. یہ گفتگو ہے خلیل خدا، خلیل خدا، شیخ الانبیاء، سب سے پہلے بت شکن جناب ابراہیم کی اپنے دور کے بت پرستوں سے. دلیل، جناب ابراہیم اپنے دور کے بت پرستوں کو، ستارہ پرستوں کو یہ دے رہے ہیں کہ دیکھو یہ ستارے لائق عبادت نہیں ہیں، یہ قابل پرستش نہیں ہیں. صرف پروردگار لائق عبادت اور قابل پرستش ہے، اس لیے کہ وہی وہ ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے
اور پیدا کرنے کے بعد اس نے مجھے چھوڑ نہیں دیا ہے بلکہ میری ہدایت کا انتظام بھی کیا ہے، اور انتظام میری حیات کا اس طرح کیا کہ وہی مجھے کھانا بھی دیتا ہے اور وہی مجھے پانی بھی عطا کرتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا بھی دیتا ہے، وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ مجلس کا انعقاد انہدام جنت البقیع نہیں بلکہ ہدم جنت البقیع۔ جنت البقیع کو مسمار کیا گیا ہے، گرایا گیا ہے، ڈھایا گیا ہے، خود سے حادثاتی طور پر منہدم نہیں ہو گئی۔ ایک جملہ بلکہ اور کہوں، یہ مجالس ادا جنت البقیع کے روضہ مقدسہ کی شہادت کے سلسلے میں ہے۔ اب اگر آپ نہیں پہنچیں گے تو کون پہنچے گا؟ اگر بابری مسجد شہید ہو سکتی ہے تو جن کے صدقے میں مسجدوں کا تقدس باقی ہے، جن کی عبادتوں کی وجہ سے اللہ کی عبادت باقی ہے، جن کا گھر مسجدوں سے افضل ہو، سورہ نور کے آیت کریمہ کہ جس میں اللہ آدتا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن کی رفعت کا، بلندی کا، تعظیم کا، احترام کا اللہ حکم دیتا ہے، اور یہ بھی حکم دیتا ہے یذکر فیہا اسمہ کہ ان گھروں میں اللہ کا ذکر ہو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو برادران اہل سنت کے دو عظیم مفسر، علامہ جلال الدین سیوطی اپنی مایہ نات تفسیر در منصور، اور علامہ آلوسی بغدادی مفتی بغداد، وہ اپنی مایہ نات تفسیر روح المعانی میں تفسیر کرتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، پیغمبر اسلام نے مسجد نبوی میں جب اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، فقام رجل، تو ایک صحابی پیغمبر اسلام کھڑا ہوا، اور کھڑے ہونے کے بعد انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایو بیوت ہذہ، اے اللہ کے رسول یہ کون سے گھر ہیں؟ بہت توجہ چاہتا ہوں، یہ کون سے گھر ہیں کہ جن کی تعظیم کا، جن کے احترام کا، جن کی رفعت کا، جن کی بلندی کا، جن میں ذکر الہی کرنے کا خود پروردگار حکم دے رہا ہے، وہ کون سے گھر ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تلکا بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کے گھر ہیں، وہ انبیاء کے گھر ہیں کہ جن کی تعظیم کا، رفعت کا، بلندی کا، احترام کا، ذکر الہی کرنے کا اس میں اللہ حکم دے رہا ہے۔ اب یہ ان کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، کسی شیعہ یا رافضی کتاب کی نہیں ہے، یہ برادران اہل سنت کے معتبر ترین علماء، معتبر ترین کتابوں کی یہ روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مرتبہ فقام الیہ ابو بکر، تو سقیفہ کے پہلے خلیفہ نے کھڑے ہو کر، آپ نے توجہ ہی نہیں کی، بھئی خلیفہ رسول میں نے نہیں کہا، خلیفۃ المسلمین نہیں کہا۔ اب اگر لکھنؤ والے نہ پہنچیں گے، شہر ادب، شہر تہذیب، شہر ادب والے ذہن رسا آپ رکھتے ہیں، اگر وضاحت کے بعد نہ پہنچیں گے، بھئی سقیفہ کے پہلے خلیفہ نے کھڑے ہو کر آواز دی، ایک مرتبہ اشارہ کیا، فَأَشَارَ إِلَى بَيْتِ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةٍ، صحابی نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ یہ گھر کون سے ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا یہ انبیاء کے گھر ہیں۔ خلیفہ نے کھڑے ہو کر اشارہ کیا مولا کائنات فاطمہ زہرا کے گھر کی طرف، اور اشارہ کر کے کہا یا رسول اللہ کیا یہ گھر بھی انہی گھروں میں ہے؟ کیا یہ گھر بھی علی و فاطمہ کا گھر بھی انہی گھروں میں ہے
کہ جن کی تعظیم کا، احترام کا، رفعت کا حکم اللہ دے رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نام من افاضلہا صرف انبیاء کے گھروں میں سے نہیں ہے بلکہ کائنات میں سب سے افضل گھر علی و فاطمہ کا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا گھر، مولائے کائنات کا گھر، کائنات میں سب سے افضل گھر ہے۔ تو انسان کے دو گھر ہوتے ہیں، ایک گھر وہ ہے جو انسان کا زندگی میں ہوتا ہے، دوسرا گھر وہ ہے جو انسان کی حیات کے بعد ہوتا ہے۔ جو گھر زندگی میں ہوتا ہے اس کو بیت کہتے ہیں، جو گھر حیات کے بعد ہوتا ہے اس کو قبر کہتے ہیں۔ ارے بھائی، جن کے رہنے کی وجہ سے گھر خود محترم نہیں ہوتا ہے، گھر مکین سے ہوتا ہے، گھر رہنے والوں سے ہوتا ہے، گھر کی عظمت اہل بیت سے ہوتی ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں۔ اب یہ جہاں بھی رہے، یہ جہاں بھی رہے، وہ جگہ اتنی معتبر ہو جاتی ہے، مکے میں رہے تو مکرمہ ہو جائے، مدینے میں آ جائے تو منورہ ہو جائے، نجف میں آ جائے تو اشرف ہو جائے، کربلا میں آ جائے تو معلی ہو جائے، مشہد میں آ جائے تو مقدس ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ دیکھیے کوئی عام مجلس نہیں ہے، یہ مجلس احتجاج ہے، یہ صرف عزاداری نہیں ہے، یہ احتجاج ہے اس ظلم کے خلاف جو 200 سال پہلے سے شروع ہوا اور آج تک جاری ہے۔ تو یہ صلوات وہ صدائے احتجاج ہے کہ جس سے بادشاہوں کے ایمان ہل جاتے ہیں۔ تو اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھیے کہ آل سعود کے سعودیہ سے رہنے والے یہاں تک جتنے بھی ماننے والے ہیں ان کے کلیجے ہل جائے۔ تو بیت کی عظمت اہل بیت سے ہوتی ہے، مکین کی عظمت سے مکان کی عظمت ہوتی ہے۔ تو جن کے رہنے کی وجہ سے وہ بیت الشرف شرف ہوا، مشرف ہوا، قابل تعظیم ہوا، لائق احترام ہوا۔ اب جب تک وہ مدینے کے اس گھر میں رہے تب تک وہ کائنات کے تمام گھروں سے افضل ہے۔ اب جب وہ جنت البقیع میں آ جائے تو اب وہ جنت البقیع کائنات کے تمام گھروں سے افضل ہے۔ تو اگر بابری مسجد مسمار ہونے سے، ڈھائے جانے سے مسلمانوں کی نظر میں، سب کی نظر میں شہید کہلاتی ہے، تو جنت البقیع بھی جو روضے ڈھائے گئے، صرف روضے ڈھائے گئے ہیں، یہ روضوں کی شہادت ہے۔ اور جہاں شہادت ہوتی ہے بھائی، جو ڈھایا جاتا ہے، جو قتل ہوتا ہے وہ تو شہید ہو جاتا ہے، لیکن جو قاتل ہوتا ہے وہ مومن تو دور کی بات مسلمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اب اگر بابری مسجد کے ڈھانے والے لائق احترام نہیں تو جنت البقیع کے گرانے والے، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو یہ صدائے احتجاج ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ کی صدائے احتجاج سے ہوگا کیا، آپ کی ان مجلسوں سے ہوگا کیا؟ آپ تو سالوں سے مجلسیں، جلوس، جلسے، پروگرام، سیمینار کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ان مجلسوں سے، ان خطابات سے، ان جلسے جلوسوں سے
ان احتجاجات سے ہوگا کیا؟ تو یاد رکھیے، کیا جنت البقیع کی تعمیر ہو گئی؟ کیا روضے بن گئے؟ تو جب نہیں بنے تو آپ یہ احتجاج کیوں کر رہے ہیں؟ یاد رکھیے، احتجاج ظلم کے خلاف کرنے کا سلیقہ ہم نے کسی اور سے نہیں سیکھا ہے، بلکہ جس کا روضہ گرایا گیا ہم نے فاطمہ زہرا سے سیکھا ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کے صدائے احتجاج سے ہوگا کیا؟ کیا روضے بن جائیں گے؟ جنت البقیع کی تعمیر ہو جائے گی؟ یاد رکھیے، جنت البقیع کی تعمیر تو ہونی ہی ہے، جنت البقیع کی تعمیر تو ہونی ہے، آج نہیں، کل نہیں، وہ دن آنے والا ہے جب جنت البقیع کی تعمیر ہوگی، عظیم الشان روضے بنیں گے، اس لیے کہ رات کا اندھیرا چاہے جتنا طویل ہو جائے، رات کی تاریکی چاہے جتنی طولانی ہو جائے، لیکن صبح کی سفیدی تو نمودار ہوتی ہی ہے۔ منزلیں چاہے جتنی بلندی پہ ہو، لیکن راستے تو قدموں کے نیچے ہی ہوتے ہیں۔ منزلیں چاہے جتنی بلندی پہ ہوں، لیکن راستے تو قدموں کے نیچے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، جنت البقیع کی تعمیر اس لیے ہوگی، ائمہ طاہرین فاطمہ زہرا کے روضوں کی تعمیر اس لیے ہوگی کہ ان کی قبریں گرا دی جائے تو تعمیر نہیں ہوتی جن کا کوئی وارث نہ ہو، جن کا کوئی وارث نہ ہو، لیکن جن کا وارث پردہ غیب میں موجود ہے، پردہ غیب میں موجود ہے۔ تو جب یہ دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہوا تو ظالم وقت کے طولانی ہونے سے خوش نہ ہو، اور مومن وقت کے طولانی ہونے سے مایوس نہ ہو جائے۔ اسی لیے تو سرکار دو عالم نے پہلے ہی فرما دیا تھا، لو لم یبقى من الدنیا الا یوم واحد، خبردار پریشان نہ ہونا، مایوس نہ ہونا، قنوط کا شکار نہ ہو جانا، گھبرا نہ جانا کہ یہ تو طولانی وقت ہوتا چلا جا رہا ہے، کب ظہور ہوگا، کب ظلم سے انتقام لیا جائے گا، کب ظالموں کا خاتمہ ہوگا، کب جنت البقیع کی تعمیر ہوگی، کب روضوں کی تعمیر ہوگی۔ گھبرا نہ جانا، وقت کے دنوں کے گزرنے کے، ماہوں سال کے گزرنے کے سے گھبرا نہ جانا، اس لیے کہ اگر دنیا کے ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہے گا، لطول اللہ ذالک اليوم، اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا، اتنا طویل کر دے گا کہ ایک شخص میری اطرت سے، میری ذریت سے ظاہر ہو کر رہے گا، اسمی کہ جس کا نام میرا نام ہوگا، یملؤ الارض قسطا وعدلا کما ملئ الظلم وجورا۔ ارے وہ دنیا کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دے گا جس طرح سے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی، عدل و انصاف سے اسی طرح سے بھر دے گا جیسے ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی، جیسے ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ تو یاد رکھیے، عدل و انصاف سے دنیا پر نہیں ہو سکتی، ظلم و جور سے ختم نہیں ہو سکتی جب تک فاطمہ زہرا کے روضے کی تعمیر نہ ہو جائے، جب تک ائمہ بقیع کے روضوں کی تعمیر نہ ہو جائے۔ تو اگر یہ زمانہ طولانی ہوتا چلا جا رہا ہے تو یہ قبروں جن کی ہیں وہ لاوارث نہیں ہیں، وارث پردہ غیب میں ہے۔ یہ روضے بنیں گے، یہ قبریں تعمیر ہوں گی۔ یاد رکھیے، تو صدائے احتجاج یہ اس لیے ہے کہ ایک تو یہ مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو، گھبرائے نہیں، پریشان نہ ہو۔ بی بی ہم سے یہ سوال ہے کہ یہ صدائے احتجاج کیا، کہ آپ کے صدائے احتجاج سے یہ روضوں کی تعمیر ہو جائے گی؟ شہزادی آپ کو تو معلوم تھا دربار میں جا رہی ہیں فدق کا مطالبہ کرنے کے لیے کہ آپ کو فدق مل جائے گا، کہ آپ کو فدق مل جائے گا، کہ آپ کو فدق مل گیا۔ شاید شہزادی کونین کی آواز آئے، مجھے معلوم تھا میری صدائے احتجاج سے مجھے فدق تو نہیں ملے گا، لیکن کائنات تک میں اپنا
میں اپنا صدائے احتجاج ریکارڈ کرا کے یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ دیکھو تخت خلافت پہ آنے والا کچھ بھی ہو سکتا ہے، بنت رسول کے حق کو غصب کرنے والا رسول کا خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ ورنہ دنیا یہی کہتی حق تھا تو مانگا کیوں نہیں تھا، اگر ان کی ملکیت تھی تو مطالبہ کیوں نہیں کیا تھا، یہ تو بڑے رحیم تھے، یہ تو بڑے کریم تھے، یہ تو بڑے رسول کے ماننے والے تھے، جان قربان کرنے والے تھے، یہ فدا کیا پوری حکومت دے دیتے۔ شہزادی نے مطالبہ کر کے بتایا جو ایک فدق نہ دے سکے وہ حکومت کیا دے گا، اور جو فدق کو غصب کر لے وہ علی کی حکومت کو کیوں نہ غصب کرے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ تو میں نے اس لیے صدائے احتجاج بلند کیا، دربار میں جا کے خطبہ اس لیے دیا تاکہ کائنات کو یہ پتا چل جائے جس کی شان میں آیت تطہیر آئی ہے، قرآن جس کے گھر میں اترا، جو مباہلے کی گواہ ہے، جس کی گواہی کو عیسائیوں نے مانا، اب اگر کوئی نہ مانے تو قرآن کی نظر میں سچا نہیں ہو سکتا، صدیق ہونا تو دور کی بات ہے، سچا بھی نہیں ہو سکتا۔ تو میں اس لیے اعلان کر رہی ہوں، میں اس لیے دربار میں جا رہی ہوں، خطبہ دے رہی ہوں، میں صدائے احتجاج اس لیے بلند کر رہی ہوں تاکہ پتہ چل جائے دنیا کو جو رسول کی بیٹی کا حق کا غاصب ہو وہ رسول کا خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ ہم بھی پوری دنیا میں جنت البقیع کے مسمار ہونے کے خلاف صدائے احتجاج اس لیے بلند کر رہے تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ بنت رسول کے روضے کے ڈھانے والے کچھ بھی ہو سکتے ہیں، خادم حرمین شریفین نہیں ہو سکتے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، مسلمان نہیں ہو سکتے، کچھ بھی ہو سکتے ہیں، مکے اور مدینے کے خادم نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو یہ صدائے احتجاج اس لیے ہے، یہ مجلسیں اس لیے ہیں، اور اسی لیے ہمیں ان میں کثرت کے ساتھ اپنی ذمہ داری اس کو فریضہ سمجھتے ہوئے، واجب سمجھتے ہوئے، اجر رسالت کی ادائیگی سمجھتے ہوئے ہمیں اس میں شریک بھی ہونا چاہیے، اس میں حصہ بھی لینا چاہیے۔ یقیناً جن لوگوں نے اس کا انعقاد کیا ہے، مجالس سہروزہ کا انعقاد کیا، اس کا اجر سوائے رب ظاہرہ کے اور کائنات میں کوئی نہیں دے سکتا۔ جو شریک ہونے والے ہیں، جو انعقاد کرنے والے ہیں، جو دامے درہمے سخنے کسی بھی اعتبار سے اور دنیا کے گوشے گوشے میں ان کے ذریعے سے اس موقع پر مجالس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، صدائے احتجاج بلند کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے سرکار دو عالم کی ایک حدیث ہے، متفق بین الفریقین ہے، آپ نے فرمایا من سنّا سنتاً حسنہ فلہ اجرہا و اجر من عمل علیہ۔ اگر کسی نے نیک کام، اچھے کام کی بنیاد ڈالی تو خود اس کو بھی اس کا اجر ملے گا، اور جب تک وہ چیز باقی ہے جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے اس کا اجر ان کو ملتا رہے گا۔ تو جنہوں نے انعقاد کیا، جو اس میں شامل ہوئے، جو حاضر ہوئے، سب اس سنت حسنہ جنت البقیع کے منہدم کیے جانے کی اس مجلس کے انعقاد میں سب شامل ہیں، اس کا بھی آپ کو اجر ملتا رہے گا، اور جب تک یہ مجلسیں اب ہوتی رہیں گی آپ کو اس کا اجر فاطمہ زہرا کا پروردگار عطا کرتا رہے گا۔ تو عزیزان گرامی، روضوں کو منہدم کیوں کیا گیا؟ قبروں کو مسمار کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ اگر ہم لوگ اس عظیم الشان پیارے
جمہوری ملک میں رہنے والے اگر نہ سمجھ سکیں گے تو کون سمجھے گا؟ نام بدلنا جگہوں کا، عمارتوں کا، اور پھر عمارتوں کو منہدم کر دینا، گرا دینا۔ آج حالات حاضرہ انڈیا سے لے کر اور جتنی بھی تاریخ گزر چکے، ایک جملہ صرف کہنا چاہتا ہوں، آپ مجھ سے بہتر ذہن رکھتے ہیں اور سمجھ رکھتے ہیں اور فہم رکھتے ہیں، آپ وہاں تک پہنچیے گا۔ یاد رکھیے، جب کسی کو کسی کے ماضی سے چڑ ہوتا ہے، جب عداوت ہوتی ہے، جب دشمنی ہوتی ہے، تو دشمنی نکالنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں۔ ان کو مار دیا جائے، ان کو ختم کیا جائے۔ جب نہیں کر سکتے، زمانہ آگے بڑھ جاتا ہے، تو اب یہ ہوتا ہے کہ نام بدل کر اس دشمنی کو نکالا جائے۔ نہیں ہو سکتا تو عمارت ہی کو منہدم کر دیا جائے۔ تو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب بھی عمارتوں کے یا جگہوں کے نام بدلے جاتے ہیں، یا ان کو ڈھایا جاتا ہے، یا ان کو مسمار کیا جاتا ہے، عظیم الشان لوگوں سے منسوب جگہوں کے، عمارتوں کے جب نام بدلے جاتے ہیں یا جب ان کو ڈھایا جاتا ہے، ایک ہی سبب ہوتا ہے، ایک ہی وجہ ہوتی ہے۔ ڈھانے والے وہی ہوتے ہیں جنہیں اپنے بزرگوں کی ناکامیوں پر ندامت ہوتی ہے، جنہیں اپنے بزرگوں کے کارناموں پر ندامت ہوتی ہے۔ ناکامیوں کو چھپانا چاہتے ہیں، میدان میں تو آ کے مقابلہ کر نہ سکے، تو اب قبروں کو ڈھا دو، اب روضوں کو ڈھا دو۔ وہی تو تھے جنہوں نے مکے میں مقابلہ کیا، وہی تو تھے جنہوں نے بدر میں مقابلہ کیا، احد میں مقابلہ کیا، خیبر میں مقابلہ کیا، خندق میں مقابلہ کیا، حنین میں مقابلہ کیا۔ جب ہر جگہ پٹتے رہے، مقابلہ نہ کر سکے، تو اب سوچا کہ اس طرح سے بدلہ لیا جائے کہ اب روضوں کو ڈھا دیا جائے، قبروں کو ڈھا دیا جائے۔ لیکن یاد رکھیے، قبروں اور روضوں کو ڈھانے سے ہوگا کیا؟ کا نام مٹ جائے گا۔ اس لیے کہ جب کوئی تاریخی عمارت ہوتی، بہت توجہ چاہتا ہوں، اب مجھ سے بہتر فیصلہ کریے گا، جب کوئی تاریخی عمارت ہوتی ہے، کسی عظیم الشان ہستی سے منسوب ہوتی ہے، تو وہ صرف آپ سے خصوصی توجہ، جب کوئی تاریخی عمارت عظیم الشان عمارت ہوتی ہے تو وہ صرف گارے، مٹی، بالو، چونے کی ایک عمارت نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ ماضی کا پورا آئینہ ہوتی ہے۔ کاش میری بات پہنچ سکتی۔ وہ ماضی کا پورا آئینہ ہوتی ہے، ماضی کا پورا کردار اس عمارت میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ دو کردار ہوتے ہیں، ایک جو مقصد ہوتا ہے، اس مقصد کے بچانے والے ہوتے ہیں، دوسرے وہ ہوتے ہیں جو مقصد کے مٹانے والے ہوتے ہیں۔ تو اب اس لیے ان عمارتوں کو ڈھایا جاتا ہے۔ دو اس کے پیچھے سوچ ہوتی ہے کہ اس کو مٹا دیا جائے، تو اب اس کے پیچھے جو پس منظر ہے، جو تاریخ ہے، وہ تاریخ ختم ہو جائے گی۔ جب تاریخ ختم ہو جائے گی تو جنہوں نے مقصد کو بچایا ان کا بھی ذکر ختم ہو جائے گا، اور جو مقصد کے مٹانے والے تھے، بھائی لفظوں کو بدلوں، آپ کے مزاج کے مطابق جملہ کہوں، عمارتوں کو اس لیے مٹایا جاتا ہے کہ دو فریق ہوتے ہیں، ایک مشن کے بچانے والے ہوتے ہیں، دوسرے مشن کے مٹانے والے ہوتے ہیں۔ کیا اس عمارت کو مٹا دو، دونوں کا ذکر مٹ جائے گا۔ جو مقصد کے بچانے والے ہوتے ہیں ان پر درود ہوتا ہے، جو مٹانے والے ہوتے ہیں ان پر لعنتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اس صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔
میں نے ایسے ہی اتنی اہم بات آپ کی خدمت میں نہیں پیش کی. قرآن مجید میں پروردگار نے ارشاد فرمایا قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. اے میرے پیغمبر ان سے کہو کہ جاؤ زمین میں سفر کرو اور سفر کر کے دیکھو جو ہماری آیتوں کو جھٹلانے والے تھے, جو ہمارا انکار کرنے والے تھے, جو ہمیں نہیں ماننے والے تھے, جو رسولوں کا قتل کرنے والے تھے, جاؤ دیکھو ان سرکشوں اور بدماشوں کا انجام کیا ہوا, کیا ہوا. تو یہ بتائیے کہاں جائیں؟ بھائی قرآن یہ کہہ رہا ہے جاؤ سفر کرو اور یہ دیکھو جو ظالم تھے, جو جابر تھے, جو جھٹلانے والے تھے, جو ہمارا انکار کرنے والے تھے, ان کا انجام کیا ہوا. جب کوئی آثار قدیمہ کی چیز ہی نہیں رہے گی, جب کوئی عمارت نہیں رہے گی, کوئی گھر نہیں رہے گا, کوئی مقام نہیں رہے گا, کوئی جگہ نہیں رہے گی, جب سب کو بدل دیا جائے گا, مسمار کر دیا جائے گا, گرا دیا جائے گا, تو جائیں کہاں؟ تو اب جو جھٹلانے والوں کے وارث تھے, بہت توجہ چاہتا ہوں, تو اب جب تک حکومت تھی, تخت تاج تھا, لوگ سلام کرنے والے تھے, کہا تب تک نہ دیکھو کون حق پہ ہے کون باطل پہ ہے, دنیا سے جانے کے بعد دیکھو کس کا اقتدار باقی ہے اور کون مٹ گیا, کس کا اقتدار باقی ہے کون مٹ گیا. نہیں, میں اور آسان الفاظ میں پہنچاؤں, جا کر اگر دیکھنا ہے حق پہ کون ہے تو شام جاؤ, اگر دیکھنا ہے حق پہ کون تھا تو ایران جاؤ, یہ دیکھنا حق پہ کون تھا تو عراق جاؤ. بھائی یہ وہ عرب کا پورا علاقہ, بنی امیہ کی کتنی حکومت, کتنے سال, پوری بنی امیہ کے 118 سال, شام میں 118 سال. پہلا شام کا حاکم کون ہے؟ پہلا شام کا حاکم ابو سفیان کا بیٹا یزید, ابو سفیان کا بیٹا یزید. دوسری خلافت میں ثقیفہ کے دوسرے خلیفہ کے دور میں جب شام فتح ہوا ہے تو پہلا جو بنا وہ یزید ابن ابی سفیان. اس کے بعد سے بنی امیہ کی حکومت وہاں 500 سال سے زیادہ. پورے ان ممالک پر کس کی حکومت؟ بنی عباس کی, بنی عباس کی. عراق میں کس کی حکومت؟ بنی عباس کی. شام میں کس کی حکومت؟ بنی عباس کی. ایران میں کس کی حکومت؟ بنی عباس کی. پورے جزیرۃ العرب پورے علاقے میں کس کی حکومت؟ بنی عباس کی. اس کے بعد پھر جب ٹرکی میں عثمانی حکومت قائم ہوئی 600 سال سے زیادہ, اور اس کے بعد آج تک ان علاقوں پر کس کی حکومت؟ بھائی یہ 1400 سال سے زیادہ کے جو عرصہ گزر گیا, یہ بتائیے ان علاقوں پر کس کی حکومت؟ کاش میں اپنی بات پہنچا سکوں, تھوڑا سا بیدار رہیے گا, وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. بھائی ان علاقوں پر کس کی حکومت؟ جنہوں نے اہل بیت کو قتل کیا, جنہوں نے ان کے گھروں کو مسمار کیا, جنہوں نے شہید کیا, جنہوں نے نسل پیغمبر اسلام کو مٹانے کی کوشش کی, جنہوں نے انہیں شہر بدر کیا, جنہوں نے قبروں کے نشان مٹانے کی کوشش کی, قبروں کے نشان مٹائے بھی, یہی تو ہے, انہی کی حکومت تو ہے. تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ شام میں آج کس کا روضہ ہونا چاہیے تھا؟ بھائی ایران میں کس کا روضہ ہونا چاہیے تھا؟ عراق میں کس کا روضہ ہونا چاہیے تھا؟ عراق میں کس کا, نجم میں کس کا روضہ ہونا چاہیے تھا؟ یہ ابو سفیان کہاں چلا گیا؟ یہ یزید کہاں چلا گیا؟ یہ مروان کہاں چلا گیا؟ یہ ولید کہاں چلا گیا؟ یہ ولید کی اولاد کہاں چلی گئی؟ یہ بنی عباس کے بادشاہ کہاں چلے گئے؟ یہ صفا کہاں چلا گیا؟ یہ ہارون رشید جو بادلوں کو دیکھ کر کہتا تھا اگر بغداد میں نہیں برستے تھے, اے بادلوں جہاں بھی جا کر برسو گے میری ہی حکومت ہوگی, تو تیری تو حکومت ہوگی. قرآن کہہ رہا ہے جا کر دیکھو ان کا انجام کیا ہوا. بھائی جن کی حکومتیں تھیں, اقتدار ان کا تھا, اختیار ان کا تھا, لشکر ان کے پاس تھا, طاقت ان کے پاس تھی, قبریں ان کی ہونی چاہیے, روضے ان کے ہونے چاہیے, زوار ان کے ہونے چاہیے, ماننے والے ان کے ہونے چاہیے. شام سے لے کر عراق, عراق سے لے کر ایران,
سب جگہ چلے جاؤ، ارے شام میں جاؤ گے زینب کا روضہ، بھائی کوئی منورہ ہے، کوئی مکرمہ ہے، کوئی اشرف ہے، کوئی مقدس ہے، کوئی معلیٰ ہے، تو کن کی قبریں؟ ارے اگر اور بھی وعدے کروں، بھائی کربلا میں آج کس کے روضے ہیں؟ چہلم کس کا ہے؟ زوار کس کے ہیں؟ صلوات کس پہ ہے؟ درود کس کے ہیں؟ ثنا کس کی ہے؟ حمد کس کی ہے؟ یہ کربلا والے وہی تو ہیں۔ بھائی اللہ کی طرف سے 72 شہید ہوئے، یزید کی طرف سے کتنے مارے گئے؟ ہزاروں، یزید کی طرف سے ہزاروں مار گئے، حسین کے ساتھ 72 ہیں، امام حسین کو لے کے 72 شہید ہوئے، جو ہزاروں مارے گئے یزید کی طرف سے۔ پیسر سعد نے نماز بھی پڑھی تھی، پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی؟ نماز بھی پڑھی تھی، دفن بھی کیا تھا، بھائی دفن بھی کیا تھا۔ یہ 72 نہ نماز پڑھی، نہ غسل ہوا، نہ دفن کیا، 3 دن تک لاشا بے غسل و کفن پڑا رہا۔ تو جن کو دفن کیا گیا تھا کسی ہزاروں میں کسی ایک کی قبر، جو 72 تھے سب کے روضے موجود، سب کی قبریں موجود، سب کی زیارت موجود نہیں۔ اور آگے بڑھوں، ارے ایک ہو رہا، جب یزیدی فوج سے نکل کر لشکر حسینی میں آ گئے تو الگ سے روضہ بھی ہے، زیارت بھی ہے، زائر بھی ہے۔ تو عزیزان گرامی، قرآن نے کہا جاؤ زمین پر سفر کرو، دیکھو حق پر کون تھا، باطل پہ کون تھا۔ تو یہ روضے صرف روضے نہیں ہے، علامت حق ہے۔ تو یہ روضے حق اور باطل کے درمیان خط امتیاز ہے، یہ حق اور باطل کی پہچان ہے، یہ منار ہدایت ہے، یہ مرکز ہدایت ہے۔ اس لیے کہا کہ جب ہمارے بزرگوں کی قبریں نشان بھی موجود نہیں تو ان کو بھی مٹا دیا جائے، لیکن مٹانے والے مٹ گئے، روضے باقی ہیں۔ کیوں باقی ہے؟ اس لیے کہ زمین ہے تراب۔ بھائی ان کے روضے اس لیے باقی ہیں کہ زمین ہے تراب، اور تراب کا مالک ہے ابو تراب۔ تراب ابو تراب کے دشمنوں کو کبھی پناہ نہیں دیتی۔ اس صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ تو قرآن نے یہ آواز دی کہ جاؤ سفر کرو اور دیکھو، تو یہ روضے منارہ ہدایت ہیں۔ یہ صرف ایک یاد نہیں ہے، کسی عظیم ہستی، کسی معصوم ہستی سے صرف یہ منسوب نہیں ہے، یہ صرف ان کی آرام گاہ نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات کے لیے ہدایت ہے۔ تو ان کو اس لیے توڑا گیا، اس کے پیچھے یہ سارے مقاصد اور عوامل تھے، لیکن بہانہ کیا بنایا گیا؟ بہانہ یہ بنایا گیا کہ یہاں پر شرک ہوتا ہے، یہاں پر بدعت ہوتی ہے، یہاں پر غیر خدا کی پرستش ہوتی ہے۔ وہ غیر خدا کی پرستش کیا ہے؟ وہ شرک کیا ہے؟ وہ بدعت کیا ہے؟ کہ روضوں پر زوار آتے ہیں، آنے کے بعد دعا مانگتے ہیں، شفا طلب کرتے ہیں، حاجتیں طلب کرتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں شفا مانگنے کے لیے روضوں پر آتے ہیں۔ تو اللہ نے تو کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین،
सिर्फ हमसे ही मदद मांगो, तो अल्लाह के अलावा किसी और से मदद मांगना ये बिदअत है, ये शिर्क है, ये गैर खुदा की इबादत है। किसी और से शिफा तलब करना गैर खुदा की इबादत है। अब मैं जो वक्त बाकी बचा है उस आयत पर आऊं तो जनाब इब्राहिम ने क्या कहा, सारी आयतों को छोड़ू, आखिरी आयत 80 नंबर, कायदा मरीज तो फहवा यशफीन, जब मैं बीमार होता हूं तो मेरा खुदा वो है जो मुझे शिफा देता है। बहुत तवज्जो चाहे तो, मैं वो, मेरा खुदा वो है जो मुझे शिफा देता है। तो अब शिफा देने वाला कौन? सिर्फ खुदा। तो अब कुरान तो ये कह रहा है कि शिफा खुदा देता है, और ये आते हैं रोज़ों पर आकर शिफा यहां तलब करते हैं, शिफा यहां तलब करते हैं। इसलिए ये बिदअत है, ये शिर्क है, ये गैर खुदा की इबादत है। तो ये रौदे मरकज़े हिदायत नहीं है, मरकज़े बिदअत और शिर्क है, इसलिए इनको गिरा दिया जाए। आप इसके पीछे का ये फलसफा समझे। असल वजह वो है, लेकिन बहाना क्या है? बहाना ये है, इन्हें अल्लाह की तौहीद से थोड़ी ना प्यार है, इन्हें तो अली से बुग़्ज़ है। ये रौज़े अल्लाह की मोहब्बत में थोड़ी ना गिराए जा रहे हैं, ये रौज़े बुग़्ज़े अली में गिराए जा रहे हैं, अहले बैत में गिराए जा रहे हैं कि अगर अली ना होते तो इस्लाम मक्के में ही दफन हो जाता। तो अज़ीज़ान गिरामी, कुरान क्या कह रहा है? जब मैं मरीज होता हूं तो अल्लाह शिफा देता है। ये आते हैं रोज़ों पर शिफा तलब करने के लिए, ये बिदअत है। तो जितने भी बिदअत के फतवे देने वाले हैं, मैंने कहा मुफ्ती जी, इमाम काबा, सऊदिया के मुफ्ती आदम, ये बताइए शिफा तो अल्लाह देने वाला है। मैंने तो टीवी पे ये देखा, मैंने तो खबरों में ये पढ़ा, इमाम मक्का बीमार हो गए, मैंने तो ये समझा बीमार हुए हैं तो अब खाने काबा के पास जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे, खाने काबा के अंदर जाएंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे, परवरदिगार शिफा देने वाला तू है, मुझे शिफा दे दे। मैंने अजीब मंजर देखा, इमाम साहब ने बोरिया बिस्तर समेटा, अमेरिका पहुंच गए। इमाम साहब, मुफ्ती साहब हॉस्पिटल में पहुंच गए, डॉक्टर के पास पहुंच गए, लाखों रुपया खर्च किया, हजारों रुपए की दवा खाए जा रहे। क्या हुआ? कहा बीमार है। मैंने कहा इमाम साहब बीमार आप हुए, अल्लाह का वादा है शिफा मैं देता हूं, आपको तो खाने काबा में आके आबे जमजम पीना चाहिए था। ये हड्डियों से बनी हुई दवा, ये जड़ी बूटियों से बनी हुई दवा, ये पत्तों दरख्तों से, ये जानवरों की चर्बी से बने हुए इंजेक्शन और दवा, इमाम साहब क्या खुदा पे भरोसा नहीं रहा? क्या दाते परवरदिगार पे भरोसा नहीं रहा? अब आपका ईमान खतरे में नहीं है, अब आपका इस्लाम खतरे में नहीं है, अब आपका निकाह खतरे में नहीं है, अब कुछ भी खतरे में नहीं है, नस्ल खतरे में नहीं। क्या जाहिल हो तुम, तुम्हें मालूम नहीं है? मैंने कहा क्या दवा हम इसलिए खा रहे, डॉक्टर के पास इसलिए जा रहे, हमें यकीन है शिफा देने वाला अल्लाह है, लेकिन डॉक्टर को अल्लाह ने वसीला बनाया है। भाई देने वाला अल्लाह है, अल्लाह ने इनको वसीला बनाया। दवा इसलिए खा रहे कि अल्लाह ने दवा में शिफा रखी है। मैंने कहा अक्ल के अंधों, अगर अल्लाह जड़ी बूटियों में शिफा रख सकता है, अगर चर्बियों में हड्डियों में परवरदिगार शिफा रख सकता है, तो खा के शिफा। अरे रामदेव जी के हाथ की बनी हुई जड़ी बूटियों से दवा में तुम्हें शिफा नजर आए, जिस खाक में हुसैन का खून मिल जाए उसमें तुम्हें शिर्क और बिदअत नजर आए। तो अज़ीज़ान गिरामी, परवरदिगार वही खल्क़ करने वाला है
وہی شفا دینے والا ہے، لیکن خلق کے لیے ذریعہ تو والدین ہے۔ کائنات بنائی اس نے ہے، کائنات کے بننے کا سبب اہل بیت ہے۔ کائنات شفا اسی سے پاتی ہے، لیکن شفا جب کہیں سے نہ ملے تو جن دروں سے شفا ملتی ہے وہی در اہل بیت ہے، وہی یہ روضے ہیں۔ تمہیں شہد کی شفا تو نظر آتا ہے، تمہیں اہل بیت کے جالیوں اور ذریعہ اور قبر و تربت میں شفا نظر نہیں آتا۔ یہ وہ ظلم کی داستان ہے، ورنہ کتابیں بھری پڑی ہیں شفا سے۔ اصحاب تو پیغمبر اسلام کے ریشے مبارک سے جو بال گرتے تھے وہ بھی تبرک کے طور پہ استعمال کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، بس گفتگو آخری مراحل میں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جناب ام سلمہ ام المومنین آپ کے پاس پیغمبر اسلام کے منہ مبارک تھے، بال تھے، اصحاب شفا کے لیے آتے تھے، آپ ان بالوں کو پانی میں ڈبو کر ان کو دے دیتی تھیں، صحابہ کو شفا مل جاتی تھی۔ عبداللہ ابن عمر ہیں، ثقیفہ کے دوسرے خلیفہ کے بیٹے ہیں۔ پیغمبر اسلام جس منبر پر بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے اس جگہ پر اپنے ہاتھ کو رکھا اور رکھنے کے بعد اپنے چہرے پر پھیر لیا شفا کی۔ یہ تو ساری آپ کی کتابوں میں۔ تو پھر یہ بغض کہاں سے آیا؟ یہ آج کا نیا نہیں۔ مکے سے کوشش کی گئی اور ہر زمانے میں یہ کوشش ہوتی رہی کہ چراغ ہدایت کو بجھا دیا جائے، منار ہدایت کو مسمار کر دیا جائے۔ اور یہ سلسلہ سب سے پہلے جناب حمزہ کی قبر اطہر کی جس نے بے حرمتی کی ہے وہ ابو سفیان ہے، جس نے جناب آمنہ پیغمبر اسلام کی والدہ ماجدہ کی قبر اطہر کو منہدم مسمار کرنے کی کوشش کی ہے وہ ہندہ ہے، اسی کی بیوی یزید کی دادی ہے۔ ایک درخت کہ جس کو درخت بیعت رضوان کہتے ہیں، صلح حدیبیہ میں جس درخت کے نیچے پیغمبر اسلام نے بیعت لی تھی، درخت کے نیچے صلح حدیبیہ جو 6 ہجری میں ہوئی ہے، پیغمبر اسلام نے اس درخت کے نیچے جب بیعت لی تھی، اصحاب اس کے بعد اس درخت کے پاس آتے تھے، تبرک کے طور پر آتے تھے، وہاں بیٹھتے تھے، وہاں پر نماز پڑھتے تھے، وہاں پر نماز پڑھتے تھے۔ درخت کی نماز نہیں پڑھتے تھے، درخت کے پاس نماز پڑھتے تھے۔ ہم جب روضوں میں جاتے ہیں زری پر نہ تو نماز پڑھتے ہیں، ممکن ہی نہیں زری کے اوپر نماز پڑھیں، قبر کے اوپر نماز نہیں پڑھتے اس لیے کہ قبر تو نیچے ہوتے، ممکن ہی نہیں ہے کہ قبر کے اوپر کوئی نماز پڑھ سکے۔ نہ قبر پر نماز پڑھتے ہیں، نہ قبر کی نماز پڑھتے ہیں، نہ صاحب قبر کی نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اللہ کی، پڑھتے ہیں روضے میں۔ ایسے ہی وہ اصحاب بھی جا کے درخت کے نیچے نماز پڑھتے تھے، لیکن جنہیں رسول کی صلح پہ یقین نہیں تھا، جنہیں اس دن سب سے بڑا شک ہوا تھا رسول اسلام کی رسالت پر، جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ درخت رہے گا تو واقعہ یاد رہے گا۔ تاریخ کہتی ہے کہ اس نے حکم دیا کہ اس درخت کو کاٹ دیا جائے، اس درخت کو کاٹ دیا گیا۔ آپ ذرا تصور کریں کہ جس درخت کے نیچے اللہ کا رسول بیعت لے، جب اس درخت سے اتنی عداوت ہوگی تو جس درخت کے نیچے فاطمہ زہرا بیٹھ کر گریہ کر رہی ہو۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزادارو، وقت کا امام گریہ کنا ہے۔ ذرا تصور کریں، جب آپ کربلا کے اتنے مصائب سنتے ہیں، اول مظلوم مولائے کائنات، لیکن
جب کربلا جاتے ہیں آپ دل خوش ہو جاتا ہے، نجف جائیے دل کو سکون مل جاتا ہے، شام بھی جائیے دل کو تسلی ہو جاتی ہے، جیسے ہی دور سے روضہ نظر آتا ہے پروردگار تیرا شکریہ ادا دارو، لیکن جنت البقیع جائیے، ہائے ٹوٹی ہوئی قبریں، ایک طرف رسول اسلام کا روضہ، وہ مسجد نبوی کی چمک، دوسری طرف وہ ویران ٹوٹی ہوئی قبریں، یا رسول اللہ دعائی ہے۔ ہاں عزادارو کیسی عداوت تھی، ایک ایک نشانی پیغمبر اسلام سے اس درخت کو کاٹ دیا گیا۔ آپ نے کل سنا کہ جب آئے اور آنے کے بعد لوگوں نے کہا کہ علی فاطمہ سے کہہ دو کہ یہ دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے۔ میرا اپنا الگ یہ تجزیہ ہے، موقع نہیں ہے کہ وہ کہنے والے سارے مدینے والے نہیں تھے، کچھ خاص لوگ تھے جن کو فاطمہ زہرا کے گریے سے اذیت ہوتی تھی، اس لیے کہ جب کسی کا کوئی رشتہ دار مر جاتا ہے، لکھنؤ میں کسی کا انتقال ہوا، آپ کے عزیز، آپ گاؤں کے رہنے والے، دوسرے شہر کے رہنے والے، جب ان کو اطلاع ہوتی آتے ہیں نہیں آتے ہیں، تسلی کے لیے آتے ہیں، دلاسے کے لیے آتے ہیں نہیں آتے ہیں، بہت ساری وجہ ہے کیوں منع کیا گیا رونے کے لیے۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ منع کیا کیوں، اس لیے کہ آتے ہیں نہیں آتے۔ غدیر اور رسول کی شہادت میں کتنا وقفہ ہے، مختصر تھا یہ وقفہ۔ غدیر میں مصر والوں نے کس کی بیعت کی، عراق والوں نے کس کی بیعت کی، یمن والوں نے کس کی بیعت کی، علی کی بیعت کی تھی نہیں۔ اب جب رسول اسلام کی شہادت کے بعد مدینے میں آتے ہوں گے، آنے کے بعد کسی اور کو دیکھتے ہوں گے تو اب پوچھتے تو ہوں گے کہ بھائی بیعت تو کسی اور کی تھی، یہ بیٹھا کون ہے، تو یہی تو کہتے ہوں گے نہیں رسول اسلام نے بعد میں وصیت بدل دی، ہمیں بنا دیا، لوگوں نے ہمیں بنا دیا۔ لیکن عزادارو یاد رکھیے جو مسجد ہے وہی فاطمہ زہرا کا گھر، مسجد میں ہی فاطمہ زہرا کا گھر ہے، کہیں دور نہیں ہے۔ اب جب لوگ آئے ہوں گے تعزیت کے لیے، پرسہ دینے کے لیے، یہ کہہ رہے ہمیں بنا دیا گیا، جب اسی گھر سے فاطمہ زہرا کی درد میں ڈوبی ہوئی آواز بلند ہوتی ہوگی، صبت علیہ مصائب اللہ واللہ، صبت علیہ میں سرنا لے آلیا، اے بابا اتنی مصیبتیں آپ کے بعد پڑی، اگر دن پہ پڑتی تو مثل شب تاریک ہو جاتا۔ عزادارو فوراً ہی آنے والے سمجھ جاتے ہوں گے یہ کون گریہ کر رہی ہے، یہ رسول کی اکلوتی بیٹی، سب کچھ صحیح نہیں ہے، کس پر ظلم ہوا۔ اب جب گھر میں آتے ہوں گے، ارے جلا ہوا دروازہ ساری مصیبت خود بیان کر دیتا ہوگا۔ اسی لیے کہا کہ فاطمہ کو دل میں گھر میں رونے نہ دیا جائے، جب فاطمہ چلی جائیں گی کوئی ہمارے ظلم کو بیان کرنے والا نہ ہوگا، لیکن عزادارو دروازہ بیان کرتا رہا ظلم کو۔ ہاں اس کے بعد مولا کائنات کا طریقہ یہ تھا کہ صبح کو فاطمہ زہرا کو لیتے، امام حسن حسین کو لیتے، جنت البقیع میں آ جاتے۔ شہزادی پورے دن جنت البقیع میں بابا پہ روتی رہتی، بابا پہ گریہ کرتی رہتی۔ شام کو مولا کائنات جب واپس آتے شہزادی کو بیت الشرف میں لے آتے۔ عزادارو ایک دن فاطمہ زہرا نے جیسے ہی مولا کائنات کو آتا ہوا دیکھا، اب زہرا سے برداشت نہ ہوا، چیخے مار مار کے بی بی رونے لگی۔ ایک مرتبہ جیسے ہی مولا کائنات قریب آئے، آنے کے بعد کہا اے شہزادی آج کوئی نئی مصیبت آ گئی، یاد کیا بابا زیادہ عزادار ہے جب آپ اس طرح گریہ کر رہی۔ عزادار ایک مرتبہ فاطمہ زہرا نے کہا نہیں علی آج مجھ پر نیا ظلم ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا علی آپ نے نہیں دیکھا، ارے مدینے کی دھوپ جب میں تھک جاتی تھی جس درخت کے سائے میں جا کر میں گریہ کرتی تھی، ظالموں نے آج وہ درخت بھی کاٹ دیا۔ آج فاطمہ پورے دن
بابا کو دھوپ میں روتی رہی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں اے شہزادی ایک دن صرف دھوپ میں گریا کیا، آپ بھوکی نہیں تھی، آپ پیاسی نہیں تھی، ارے علی جیسا شوہر تھا شکایت کر دی، ہائے کربلا چھوٹے چھوٹے بچے 3 دن کے بھوکے پیاسے، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، وہ دھوپ وہ تمازات کہ بیویوں کے چہرے کے رنگ۔ پالنے والے ہماری ناسوں رومال فاطمہ زہرا میں جگہ عنایت فرما، پالنے والے ہماری اس عبادت ادا کو قبول فرما، معبود جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب مہیا فرما، معبود جو جنت البقیع کے ڈھانے والے ہیں ان کے محلوں کو مسمار کر دے، پالنے والے جہاں جہاں بھی اماکن مقدسہ ہیں، وہ جنت البقیع سے مسماری سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ تو مساجد تک جاری ہے، امام بارگاہوں تک جاری ہے، معبود مساجد کی حفاظت فرما، امام بارگاہوں کی حفاظت فرما، جہاں مولا کے چاہنے والے ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جتنے بھی دہشت گرد ہیں جہاں جہاں بھی ہیں ان کے جو لوگ حکومت مدد کرنے والے سب کو نیست و نابود فرما، پالنے والے ہمارے اس وطن عزیز کو روز بروز ترقی عطا فرما، معبود اس میں امن و استحکام عطا فرما، پالنے والے جو پردے غیب میں ہے، کل کا وہ دن جب جنت البقیع میں قبر فاطمہ زہرا کو گرانے کے لیے کھودنے کے لیے آئے تھے، علی ذوالفقار لے کر آ گئے تھے، وہ بھی تو صاحب ذوالفقار ہے، ذوالفقار مچلتی ہوگی، میرا مولا تڑپتا ہوگا، پروردگار کب ادن ظہور ہوگا، معبود آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کے ان کے خادموں غلاموں، اور آقا جب ظالموں سے انتقام لے رہے ہوں تو منتقمین میں ہمیں بھی شمار فرما۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ